ناظرین، زندگی میں آپ کو اکثر ایسے درویش صفت اور مخلص لوگ ملتے ہیں جن کی باتیں اور واقعات آپ کے دل کو مو لیتی ہیں، اور یقیناً آپ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سبق لے کر ہی اٹھتے ہیں، جو کہ بعد میں آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک سچا واقعہ ایک نوجوان کے ساتھ پیش آیا، جو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورک شاپ پر رک گیا۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے اور وہاں ایک ہی لڑکا پنکچر لگانے کے لیے موجود تھا، جبکہ مجھ سے پہلے بھی وہاں ایک بندہ موجود تھا جس کی کار کو پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ لہٰذا میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا مالک وہاں پہلے سے حقہ پی رہا تھا، اور حقہ دیکھتے ہی میرا بھی دل چاہا اور میں نے بھی کش لگانا شروع کر دیے۔ ابھی میں نے ایک ہی کش لگایا تھا کہ مجھے زوردار کھانسی شروع ہو گئی۔ بابا جی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا جی، حقہ پینا مردوں کا کام ہے۔ یہ ایک سگریٹ نہیں، یہ ایک حقہ ہے۔ اس کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ میں نے بے تکلفی سے جواب دیا کہ اب وہ طرز زندگی اور پھیپھڑے کہاں انکل جی۔ وہ میری بات فوراً سمجھا اور بولا، واقعی پہلے جیسی خوراکیں اب کہاں رہیں۔ میں اس کی صحت اور چال ڈھال دیکھ کر حیران و پریشان تھا، کیونکہ میرے سامنے کوئی جوان لڑکا نہیں بلکہ 80 سال کا بابا تھا۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، پیوند باندھا ہوا، اور وہ بار بار ایک ہی لفظ بولتا، اللہ دی شان ویکھو، اللہ دی شان ویکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور ہم دونوں پرانے زمانے کو یاد کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں، جبکہ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنایا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرے۔ لہٰذا یہ واقعہ بابا جی کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، اور یہ سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیا شانہ ویکھو، میرے دادا جان کی عمر اس وقت 100 سال کی تھی جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس علاقے کے زمینداروں نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلوائے، جو کہ کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک زوردار کنویں کی جانب ایک مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی، اور ایک مزدور منو مٹی کے نیچے دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا کہ مزدور مٹی کے نیچے دب گیا ہے، لہٰذا مٹی نکال کر اس مزدور کو مٹی کے نیچے سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو، اسی لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا، تاکہ اس میں کوئی انجانے سے گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ تو دوستو، یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا اور یوں ہی 25 سے 30 سال بعد زمیندار فوت ہو گیا۔ تو اس کی اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے اس زمین پر فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی، اور اس طرح انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے جس جگہ کنواں کھودنا شروع کیا، یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا، اور وہ سانحہ جو کئی سال پہلے اسی جگہ رونما ہو چکا تھا۔
مزدور جب کافی گہرا کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا ایک کپڑا ملا۔ وہ سب حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی، جبکہ دوسرے مزدور بھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے۔ لہٰذا مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر ایک انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پہلے کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے ہاتھوں سے اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط کے ساتھ کھدائی جاری رکھی تو کنویں کے ایک جانب اچانک ایک چھوٹی سی قبر نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا جس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ وہ کوئی جن بھوت ہوگا، لیکن مالکان نے جب مزدور کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے بدن کا پورا گوشت گل چکا تھا۔ جب اس شخص نے اتنے سارے انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا، جس کے بعد اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور اس طرح یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اسے روئی میں لپیٹ دیں کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا کیونکہ یہ نہ جانے کب سے وہاں پڑا ہوا تھا۔ لہٰذا اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا اور روئی پر دودھ لگا کر اس کو پلایا جاتا رہا۔ پھر 10 دن بعد جب وہ انسان کچھ ہوش میں آیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس جگہ کنویں کے لیے مٹی کھودتے وقت یہ مٹی کے نیچے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب تحقیقات کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو کہ اس حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ایسا واقعہ ہوا تھا اور منظور نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہو، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا۔ اس شخص نے جب سنا تو کہا کہ ہاں میں ہی منظور ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے سالوں تک منو مٹی تلے دبا رہا، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں رہا اور نہ ہی مجھے وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی ہے، اپنے تھن میرے سامنے کرتی ہے اور میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد منظور 10 سال مزید زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا۔ بابا جی نے بتایا کہ واقعے کو بیتے 150-200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ سونے کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ بے شک زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ ہی اس دنیا کو بنانے والا ہے اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھروں میں بھی رہنے والے کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے اور وہ جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ منظور کو بھی مٹی تلے رزق پہنچاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے جو سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔